آج ہم اپنے دکھوں کا، اپنے مسائل کا مداوع دنیا بھر کے افکار و نظریات میں تلاش کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ نہیں جاتی ہماری نظر تو اس نسخہ کیمیا کی طرف نہیں جاتی جس میں امت کی زندگی ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورہ الانبیاء: لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ ناظرین اکرام، قرآن کا مخاطب انسان ہے، یعنی میں اور آپ۔ اللہ عز و جل اپنی کتاب کا مرکزی موضوع انسان کو قرار دے رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی انسان سے محبت کی انتہا کا بیان ہے۔ لیکن کس قدر عجیب بات ہے کہ انسان اس کتاب کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھے جا رہا ہے، حالانکہ اس میں اس کے بھلے اور فائدے ہی کی باتیں ہیں، اور وہ ان باتوں کو جاننے کی خواہش بھی دل میں پیدا نہیں ہونے دیتا۔ تو ہے نا بہت دکھ کی بات۔ کیا اس کتاب کے حقوق میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے؟ محض ورگردانی ہی کیا اس کتاب کا حق ادا کر دینا ہے؟ ناظرین اکرام، ہم سے پہلے یہود اس کتاب اللہ کے حامل بنائے گئے۔ انہوں نے جب اللہ کی کتاب کا حق ادا نہ کیا جس پر قرآن نے انہیں اس گدھے سے تشبیہ دی جس پر کہ کتابیں لدی ہوں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا تھا اور پھر انہوں نے اس کا بار نہیں اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں۔ تو بھائیو، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کیا آج حاملین قرآن کی صورتحال حاملین تورات سے مختلف ہے؟ مجھے اجازت دیجیے، محض اپنے احتساب کی خاطر اس آیت مبارکہ میں تورات کی جگہ قرآن رکھ کر پڑھیے۔ مثل الذین حملوا القرآن ثم لم یحملوه کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال جنہیں قرآن کا حامل بنایا گیا تھا پھر انہوں نے اس کا بار نہیں اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں۔ تو بھائیوں، اچھی طرح اس کو جان لیجئے کہ اللہ کے لیے سب قوموں کے لیے یکساں قانون ہے۔ ہم اللہ کے زیادہ چاہیتے نہیں کہ ہم سے دوسری قوموں کی نسبت الگ ہو کر کوئی بہتر سلوک ہوگا۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کہ پس تم اللہ کے دستور میں نہ کوئی تبدیلی پاؤ گے اور نہ اللہ کے دستور کو ٹلتا ہوا پاؤ گے۔ ناظرین اکرام، حاملین تورات سے دور ہوئے تو اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، اللہ کی رحمت سے دور ہوئے تو لعنت کے مستحق ٹھہرے، اور آج ہمارا معاملہ بھی کچھ اہل تورات سے زیادہ مختلف نظر نہیں آتا۔ ہم اللہ کے چہیتے نہیں ہیں، خوف آتا ہے کہتے ہوئے کہ آج اللہ عز و جل نے اپنی نظر رحمت کو ہم سے ہٹا لیا۔ ہم مسلمان روبہ زوال ہیں محض قرآن سے دوری کے باعث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بڑی تاریخی حقیقت ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے کتنی ہی قوموں کو اٹھائے گا اور کتنی ہی قوموں کو گرائے گا۔ بھائیو، موجودہ حالات کے تناظر میں امت مسلمہ کے زوال کے اسباب پر غور کریں تو سب سے بڑا سبب قرآن سے دوری ہے۔ افسوس کہ آج ہم اس انقلابی دعوت کے مفہوم و معانی سے ناواقف ہو گئے۔ آج ہم اپنے دکھوں کا، اپنے مسائل کا مداوع دنیا بھر کے افکار و نظریات میں تلاش کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ نہیں جاتی ہماری نظر تو اس نسخہ کیمیا کی طرف نہیں جاتی جس میں امت کی زندگی ہے۔
ناظرین کرام، اگر آج ہمیں دنیا میں عزت کا مقام حاصل کرنا ہے تو ہمیں قرآن کو سینوں میں بسانا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہماری ہوا اکھڑ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس ہوا کو پھر سے باندھ دے، ہماری عظمت رفتہ ہمیں لوٹا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔